معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے، وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو، آپ میں بتاتا ہوں نا، عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں، پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی. وہ تو ایک بہانہ تھا نا، اس نے بیعت نہیں کرنی تھی. تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے، یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے، یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے. اگر وہ خلیفہ فاجر تھا، قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا، جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس دو طریقے. ایک طریق یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں، مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں، وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، کیونکہ وہی جو جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا، عثمان کے ساتھ انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی، مہاجرین انصار تھے، ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے، وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان، میری طاعت تجھ پہ واجب ہے، تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں، ولی دم ہے، آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا، عثمان کا بیٹا تو موجود ہے، وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہیں، تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں. تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا، آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا، اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے، عثمان ظالم تھا، بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے، تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو، اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں، اور یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے، میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنایا، میری طاعت سب امت پہ واجب کر دیا. پھر تو تم پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون کی جس طریق سے بھی بنتا ہو نا، یا تو بیعت سے بنتا ہو، یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نسب کیا ہے اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مشورے سے بنتا ہے، بیعت سے بنتا ہے، تو پھر بھی وہی، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، تو انہی لوگوں نے جو ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی، مجھ سے بیعت کی، مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کی. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے، ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں، جو عثمان کے وارثین ہیں، وہ آ کے شکایت کریں، بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا، 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل، ان کا نام لے لیں، پھر ہم ان کو جمع کریں گے، بھئی دربار میں، محفل میں جمع کریں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل کیوں ہے. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا، وہ سب کو معلوم تھا، وہ خود صحابہ ہی تھے، جنہوں نے بڑے بڑے، طلحہ زبیر تھا، عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا، اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو عام مسلمان ہیں، کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے، بالخصوص شام والے، جو معاویہ کی اصلی فوج تھی، پاور بیس تھا شام میں. وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے ناواقف لوگ تھے نا، وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے، اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے، امام علی علیہ السلام کا جو لشکر ہے، خود امام علی علیہ السلام نے قتل کرایا، بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ان کے ہاں یہ مشہور کرایا گیا تھا نا. جن لوگوں کو پتا تھا، مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے، عثمان کے جو بتیجے تھے، ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے، وہ خود عدالت نہیں چاہتے تھے نا، کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا، تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا.